آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ لوہے کے دروازے پر ہم لکڑی جیسا ڈیزائن کیسے بنائیں اور پینٹ پر ہم پالش ڈیزائن کیسے بنائیں۔ تو آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمام دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم، حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مشین کے ساتھ دیار کلر گیٹ کو لگانا شروع کر دیا ہے دروازے کو۔ ہوا زیادہ ہو اور مٹی اور دھوڑ آئے تو پانی کا آپ چھٹا لگا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے دروازے کو ریگ مار لگا کر اور اس پر اب پینٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دروازے کی آپ نے اچھے سے صفائی کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آئل پینٹ لگانا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مشین کے ساتھ کلر کر رہے ہیں۔ اس سے مشین کے ساتھ بہت زبردست پینٹ ہوتا ہے اور کورنگ بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو لائنیں وغیرہ بنتی ہیں برش کے ساتھ وہ بھی نہیں بنتی۔ آپ اس پر جیسا چاہے ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو مشین کے ساتھ جلدی بھی کام ختم ہو جاتا ہے، دوسرے نمبر پر جو کورنگ ہے اور جو اس کی لک ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آپ نے مشین کے ساتھ ہی 2 کوٹ آئل پینٹ کر لینا ہے دروازے کو۔ تو جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پر دیار کلر کا آئل پینٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا مت بھولنا۔ تو آئیں پھر بتاتے ہیں کہ اب آپ نے پینٹ پالش کرنی کیسے ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آئل ٹوب استعمال کی ہے ایک کلر، اور دوسرا ہم براؤن کلر اس میں استعمال کریں گے۔ براؤن کلر جو ہم استعمال کریں گے وہ ہم کچھ کم ہی استعمال کریں گے۔ یہ دونوں کلر ہم مکس کریں گے تو اس کے بہت پیارا شیڈ بن جائے گا، ان کا دونوں آئل ٹوب کا بہت پیارا شیڈ بن جائے گا۔ اب ہم نے اس دونوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہمارا استر تیار ہو چکا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ بھی خشک ہو گیا ہے، پینٹ بالکل خشک ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اس پر استر لگانا آئل ٹوب کا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے استر میں ہی ڈیزائننگ کرنی ہے آئل ٹوب میں، اور اگر آپ وارنش میں اسے استعمال کریں گے تو کافی بہتر رہے گا تاکہ یہ جلدی خشک بھی ہو جائے۔ اگر آئل ٹوب صرف استعمال کریں گے تو یہ کافی آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کا ہاتھ بھی لگ جائے تو وہاں سے جو ہے آئل ٹوب ختم ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ململ کے کپڑے سے اسے لگا رہے ہیں، اور اس کا کافی لکڑی جیسا ڈیزائن بن رہا ہے۔ اور آپ نے استر میں ہی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈیزائننگ کرنی ہے، اور باہر آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ گف مال لگائیں، اور اس کے بعد وارنش کا بھی لازمی استعمال کریں۔ اگر باہر آپ لیکر سیلر وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کافی حد تک دروازہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کا ہم نے جو استر بنایا ہوا ہے تو کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے، اور آپ اس میں جیسی چاہے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، بہت ایزی ہے۔ آپ کو دیکھنے میں بھی کافی ایزی لگ رہا ہوگا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اور جب آپ یہ استر لگا لیں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ نے اس پر 2 سے 3 ہاتھ
وارنش کے لگانے ہیں وہ بھی مشین کے ساتھ لگانے ہیں، تو پھر زبردست ہو جائے گا۔ ایک تو اس کی چمک بھی بہت زبردست آئے گی، اور آپ نے اس کو کلفی وارنش کوشش کریں کہ استعمال کریں۔ اور جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دروازہ کمپلیٹ کر لیا ہے، تو اس کے جو گرین وغیرہ بنے ہوئے ہیں لکڑی جیسے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ جو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے جو دستیاں اتاری تھیں بعد میں لگا دیں گے، اور کافی اچھے سے جو ہم نے مشین کے ساتھ رنگ کیا ہے اس کا بھی بہت پیارا شیڈ نظر آ رہا ہے، اور صفائی سے اس کو ہم نے لگایا ہے۔ آپ جیسی اس پہ ڈیزائننگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بہت ایزی ہے اور یہ بہت کم خرچے میں ہے۔